ناظرین، آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ میاں بیوی انجانے میں کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نکاح قائم نہیں رہتا اور طلاق کا ارادہ کیے بغیر ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 8 کام بتانے والے ہیں کہ جن کے کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس حدیث میں کس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ کسی عورت کو گناہ کی رغبت سے چھوئے تو اس سے یہ چیز بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے۔ اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نکاح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی باتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان گناہوں کے ہونے سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکامات کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے۔ اب ہم آپ کو ایسے 7 کام بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شوہر یا بیوی کر لیتی ہے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، تو ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مرد مرتد بنتا ہے تو اس پر اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر عورت مرتد بنتی ہے تو اس پر اپنا شوہر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ رشتہ حرام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر، اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسی عورت یا مرد کا نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرد ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر بات رشتوں کے حوالے سے ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح جب بیٹی 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ ایسا کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ شریعت نے یہ احکامات ہمارے فائدے کے لیے ہی دیے ہیں، کیونکہ اگر ان کی پاسداری نہ کی گئی تو نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جب بیٹی تقریباً 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ اگر پیار کا اظہار کرنا بھی چاہے تو صرف سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت جا گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر، خلا لینے سے بھی طلاق دیے بغیر ہی رشتہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کچھ مالی عوض دے گی یا اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کی خلا دینے سے
بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر ایلا کرنے سے بھی طلاق دیے بغیر ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ 6 نمبر پر آتا ہے لعان، کہ جس کے ہونے سے طلاق دیے بغیر ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ لعان یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح چونکہ بیوی کی بدکاری پر شرعی گواہی ثابت نہیں ہوئی، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ اگر دونوں قسمیں اٹھا لیں تو ازدواجی طلاق حرام ہو جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر، یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک کا غائب ہو جانا، یا جان بوجھ کر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک کا لاپتہ ہو جاتا ہے اور پھر کافی کوشش کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے پر بھی اگر وہ نہیں ملتا یا ملتی اور اس بات میں کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کا ازدواجی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ دونوں چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے کہ نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ مثال کے طور پر اگر شادی کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہ تو میری رضائی بہن یا بھائی ہے، اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، یعنی کہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا اور ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔